صبح شام چیخیں نکلتی ہیں. اصل میں یہ NRO چاہتے ہیں. کبھی امریکہ کے پاؤں پکڑتے ہیں, وہ تو موج میں ہیں باڈی. اور آج یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان جو ہے اس کو سہولیات نہیں دی جا رہی. کل میں نے اسمبلی کے اندر واضح کہا تھا کہ عمران خان کو اسمبلی میں ہمارے مقابلے میں وہ سہولیات حاصل ہیں کہ جو کسی 5 سٹار ہوٹل میں رہنے والے کو حاصل ہوتی ہیں. تو عمران خان صاحب تو جیل کی 5 سٹار جیل کاٹ رہے ہیں. ان کو دیسی مرغ کھانے میں ملتے ہیں, ان کی ورزش کا سامان ہے. مجھے جب گرفتار کیا گیا 3 دن پہلے میرے بازو کا آپریشن ہوا تھا, اور جو گولی لگی تھی اس کے بعد ڈاکٹرز نے جب سٹیل نکالی تو ایک بڑی سرجری ہوئی, اور مجھے کہا گیا کہ آپ فزیو تھراپی کریں گے تو آپ کا بازو سیدھا ہو جائے گا. 2 مہینے تک عمران خان کی حکومت نے مجھے فزیو تھراپی کی سہولت نہیں حاصل کرنے دی. میں نے تو کبھی چیخا نہیں ہے, میرا بازو ہمیشہ کے لیے ٹیڑھا ہو گیا ہے, کوئی بات نہیں, لیکن ہم تو کبھی روئے نہیں. ہماری فیملی کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا, ہم سے وکیل کوئی نہیں مل سکتا تھا. ان سے تو 2 دفعہ وکیلوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. ان کا تو ہر بندہ ان سے مل کر باہر آ کے پریس کانفرنس کرتا ہے. ہماری قید میں تو تصور نہیں تھا کہ کوئی قیدی کو مل لے, یا مل بھی لے تو اس کے بعد پریس کانفرنس کر سکے. تو وہ تو موج میں ہے باڈی. اور دیکھیے اسی سیل کے اندر ہیں جس سیل میں مجھے رکھا تھا. اگر آج وہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ انہیں ایک غلط سیل میں رکھا گیا ہے, تو سب سے پہلے تو وہ مجھ سے معافی مانگے نا, اگر وہ غلط سیل تھا کہ مجھے اس میں کیوں رکھا تھا. لیکن اگر وہ سیل میرے لیے ٹھیک تھا, میں بھی ممبر قومی اسمبلی تھا, تو پھر خان صاحب کے لیے ٹھیک ہے, پھر کیوں شکایت کرتے ہیں. پھر جی سابق وزیر اعظم, میں نے تو آج تک عمران خان کی کوئی ایسی تصویر نہیں دیکھی کہ جس میں وہ پسینے سے شرابور عدالت میں پیش ہوا ہو. میں نے تو نواز شریف صاحب کو کوٹ لکھپت جیل میں اس حالت میں دیکھا ہوا ہے کہ ان کے کپڑے پسینے سے ایسے شرابور تھے جیسے لگتا تھا کہ ابھی یہ شاور کے نیچے سے نکل کر آئے ہیں. تو کیا وہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم اس سلوک کا مستحق نہیں تھا جس سلوک کا آج یہ PTI والے تقاضا کر رہے ہیں. لیکن ہم نے تو عمران خان صاحب سے کوئی ایسا بدلہ نہیں لیا کہ جس کا انہوں نے نشانہ نواز شریف صاحب کو بنایا تھا. تو لہٰذا ہمت کریں, بہادری کے ساتھ حالات کا سامنا کریں. صبح شام چیخیں نکلتی ہیں. اصل میں یہ NRO چاہتے ہیں. کبھی امریکہ کے پاؤں پکڑتے ہیں, وہاں کانگریس میں جا کے سینیٹرز کو, کانگریس مین کو منتیں کرتے ہیں کہ جناب ہمیں معافی دلوا دو. کبھی برطانیہ میں ہاؤس آف لارڈز میں جا کے ان کے ممبرز پارلیمنٹ کے آگے منتیں کرتے ہیں کہ ہمیں معافی دلوا دو. NRO نہیں ملے گا. آپ کو اپنی بے گناہی ثابت کرنی پڑے گی. آپ کو رسیدیں دکھانی پڑیں گی نا. آپ دوسروں سے رسیدیں مانگتے تھے تو بھی رسیدیں دکھا دیں. 190 پاؤنڈ کدھر کیا, کس کے کہنے پہ کیا؟ اربوں روپے, 190 ملین پاؤنڈ جو کہ 50 ارب کے قریب, 40 ارب کے روپے کے قریب رقم ہے. اس میں 5 یونیورسٹیاں بن سکتی تھیں, اس میں کوئی 8-10 ہسپتال بن سکتے تھے بہت اچھے, اس میں غریبوں کے بچوں کو, ہزاروں بچوں کو اسکالرشپس مل سکتے تھے. آپ نے وہ سارا پیسہ چند ہیرے کے نیکلسوں کی خاطر اور کچھ زمین کے ٹکڑوں کی خاطر اپنے ایک دوست کے عوض پیش کر دیا جو کہ غریب پاکستان کے عوام کا پیسہ تھا. تو جناب آپ کو اس 40-50 ارب روپے کی رسید دینی پڑے گی کہ کس کو دیا, کیوں دیا, کیسے دیا. اگر آپ پیش کر دیں گے اور آپ بے گناہ ہوں گے تو صاف ہو جائیں گے. آپ کو یہ رسید دینی پڑے گی کہ آپ نے جو تحفے آپ کو ملے ان کو انڈر ویلیو کیوں کیا, اور انڈر ویلیو کر کے ان کو 2 نمبری کے ساتھ کیوں بیچا. اگر آپ یہ ثابت کر دیں گے آپ بے گناہ ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نے یہ جرم کیا ہے تو آپ کو اپنے کرتوتوں کی اور اپنے ان جرائم کی سزا کے لیے تیار ہونا چاہیے. لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بڑا آج یہ